پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنیخیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ وہ چیخ فضا میں جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے رات کے وقت برج پر جنم لیا اور پھر جہاز کے پورے ڈھانچے اس کے گلیاروں اور کمروں تک میں پھیلتی چلی گئی۔ پل بھر میں ایسا ہی لگا تھا جیسے محو خواب جہاز اسکائی لارک اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ برج میٹ شہروز نے بھی یہ چیخ سنی اور فوراً نیچے اترنے لگا۔ پہلے تو یہ چیخ اسے سماعت کا دھوکہ لگی، لیکن پھر وہ ساکت کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ چیخ دوبارہ سنائی دے گی۔ اس بار چیخ زیادہ تیز تھی۔ بریکرز، آگے بریکرز ہیں! یہ ایک بوڑھے کی آواز تھی جو بار بار سب کو خبردار کر رہی تھی۔ شہروز کو تیسری مرتبہ مطلب سمجھ نہیں آیا اور پھر وہ بھاگنے لگا۔ وہ ایک شخص سے ٹکرایا جو عرشے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سیڑھی لگا لی اور اوپر نگرانی کرنے والے رمفو کی حالت غیر تھی۔ اس نے شہروز کو دیکھتے ہی ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ بریکرز! اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کہاں؟ شہروز گیلے عرشے پر پھسلتے پھسلتے بچا۔ سامنے! رمفو نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اسٹار بورڈ باؤز کے دونوں طرف آپ پانی اور کھائی کے ٹکراؤ کی آواز سن رہے ہیں نا؟ شہروز نے کالی رات میں جھانکا، بغور دیکھا۔ اس دوران رمفو نے کئی بار وہی پکار بلند کی جسے سن کر شہروز بھاگا ہوا آیا تھا۔ اب بے شمار لوگوں کی چیخ پکار سنائی دینے لگی تھی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کئی گالیاں بھی بک رہے تھے۔ کھائی اور رکاوٹوں کی ماں بہن ایک کر رہے تھے اور کئی ریلنگ کے قریب کھڑے ہوئے سمندر کو گھور رہے تھے۔ کچھ نظر آیا؟ رمفو نے پوچھا۔ ہاں رمفو، شہروز نے جواب دیا۔ یہ کھائی اور کھاڑی، میرے خدا! پھر نوکیلی کھائی پر نظر رکھتے ہوئے اس نے سیکنڈ میٹ شاہور کو پکارا۔ شاہور! ہاں، عقبی عرشے سے سیکنڈ میٹ شاور کی آواز آئی۔ اگرچہ شاور بہت زور سے بولا تھا، تاہم ہوا کے دباؤ نے اس کی آواز دھیمی کر دی تھی۔ کیپٹن کو پیغام دے دو، ہمارے آگے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ شہروز اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس نے کیپٹن کے پیغام سے متعلق شاور کی آواز نہ سن لی، اور پھر سامنے جالوں کی قطار کی طرف بڑھ گیا جہاں پانی قیامت بچا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد کیپٹن منوچہر شہروز اور شاور کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ کیونکہ اپنے روشن کمرے سے آیا تھا، لہٰذا اس کی آنکھیں ابھی تک اندھیرے کی عادی نہیں ہوئی تھیں۔ خطرے کو دیکھنے میں کپتان کی اس تاخیر سے شاہور کو وحشت ہی نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی، اور پھر جب منوچہر کی نظریں خطرے پر پڑیں تو وہ تقریباً ہل کر رہ گیا۔ اف، یہ تو بہت قریب ہے! اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، اس کے لہجے سے بھی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر جہاز کے عقبی حصے کی طرف دیکھے بغیر اس نے عملے کو ہدایت دینے کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ تیز چلاؤ! پھر شہروز کی طرف پلٹا۔ ریف! پھر خود کلامی کے انداز میں بولا۔ کمال ہے، کوئی وارننگ بھی نہیں ملی! یہ کہتا ہوا وہ اوپر رمفو تک پہنچ گیا جو ابھی تک اپنی جگہ ثابت قدم کھڑا ہوا تھا۔ شاہور نے کپتان کے احکام دوسروں تک پہنچائے، لیکن جو ہی پتوار گر کرشن نے پتوار سنبھالے، اسے ایسے لگا جیسے پتوار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شاور خود دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کرش کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور خود پوری قوت سے ویل گھما دیا۔ پھر وہ چند سیکنڈ خوف کے عالم میں انتظار کرتے رہے۔ تب ہی منوچہر کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے اس نے اپنے پیارے اور لاڈلے جہاز کی تباہی سامنے دیکھ لی ہو۔ شہروز بھی دل میں وسوسے محسوس کرنے لگا۔ وہ پھرتیلے مگر مشینی انداز میں کیپٹن منوچہر کے احکامات پر عمل کرنے لگا۔ ابتدائی چند لمحوں کی افراتفری کے بعد اب جہاز اسکائی لارک میں نظم و ضبط قائم ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنے کام میں جٹ گیا، لیکن جہاز اتنی تیزی سے پہاڑی سمندری کھائی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اب کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب پانی اچھل اچھل کر اندر جہاز پر آنے لگا تھا، اور پھر ایسا لگنے لگا جیسے اسکائی لارک کھاڑی کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ کھاڑی، تنگ کھاڑی، خود اس کی طرف لپک رہی ہے۔
شاید یہ پہاڑ کسی زلزلے کی زیر آب تبدیلی کے باعث جہاز کے راستے میں نمودار ہوئی تھی اور اس کا کسی نقشے میں ذکر نہ تھا۔ جہاز اب ہوا کے زور پر چل رہا تھا، بلکہ ہوا کے رحم و کرم پر تھا۔ پھر مرگ نے پہلا بوسہ اسکائی لارک کے ثبت کیا۔ جہاز کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا کر بخار کے مارے مریض کی طرح کانپنے لگا۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ بعض جیالے ریلنگ کے قریب آنے لگے تو شہروز نے دبا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ گرنے والے سامان سے سروں کو بچاؤ، اس نے دوسری ہدایت جاری کی۔ روشنی اور کم ہو گئی۔ ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگا۔ کارپینٹر نبی بخش نے زخم بھری اور اس واحد لانچ میں پہنچ گئے جو 2 ہفتے قبل کے خوفناک طوفان کے بعد بچی رہی تھی۔ اس نے برج سے لانچ کے کور ہٹائے اور دوسروں کو ہدایتیں دینے لگا۔ لوگ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، اور پھر دوسری مرتبہ جہاز کو ایسا زوردار جھٹکا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، جیسے پہیہ گریس پر پھسل گیا ہو۔ اب تک انوار نامی لڑکا بڑی بہادری سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اسٹار بورڈ کی ریلنگ پر جمے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ چاروں طرف پھیلے پانی کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ لیکن اس دوسرے جھٹکے نے اس کی یہ کیفیت ختم کر دی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ بھاگ نکلا اور وہ لوگوں کے درمیان دوڑنے لگا۔ شہروز نے اس کی چیخیں سن لی تھیں، لہٰذا جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، شہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نو کے زبان میں 1-2 الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، کیونکہ اس وقت اسکائی لارک کسی چیز سے بہت زوردار آواز میں ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے شہروز کو یوں لگا جیسے بس خاتمہ قریب ہے اور جہاز گہرے پانی میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ اب اسے یہ بھی احساس نہ رہا تھا کہ گہرا پانی کہاں ہے اور اتھلا پانی کہاں۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی کھاڑی کا پانی درجنوں فواروں کی طرح بلند ہوا اور اس نے جہاز پر یلغار کر دی۔ ریلنگ پر اب پانی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملاحوں کا سامان ان کے ہاتھوں سے نکل کر پانی میں بہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے پانی کی بوچھاڑ سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی جہاز بلند ہونے لگا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ نیچے پانی کی قوت اور اٹھان انتہائی خطرناک ہو گئی تھی۔ وہ سب بے بسی سے چیخنے لگے۔ تب ہی اچانک نیچے کی قوت کم ہو گئی اور جہاز زوردار آواز کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب جہاز کی حرکت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس خوفناک دھچکے کے باعث شہروز انوار سمیت پورٹ کیٹ ہیڈ سے جا ٹکرایا۔ کیپٹن منوچہر چرخی کے آہنی بکل سے ٹکرا گیا۔ رمفو پانی میں تقریباً گر گیا تھا۔ اب ہر طرف پانی اور اس کے کھاڑی سے ٹکرانے کی غضبناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ چلا رہے تھے، روشنی کی دعائیں کر رہے تھے۔ وہ سب کے سب چاروں طرف کی تباہی سے خوف زدہ ہو کر ایک جگہ کینوس کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ ہر نئی آنے والی لہر مزید تباہیاں لا رہی تھی۔ ہر جگہ سوراخ ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے تختے ٹوٹ گئے تھے، کئی مقامات سے ضروری سامان نکل گیا تھا اور جہاز بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیپٹن منوچہر بمشکل گھٹنوں کے بل اٹھا اور چرخی سے لگ گیا۔ اس کی پیشانی پر کوئی چیز لگنے کے باعث خون بہہ رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شہروز انوار کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ اپنے آدمیوں کا خیال رکھو شہروز، منوچہر نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، چرخی سے سر ٹکرایا تھا اور بس۔ اور ہاں، لانچ پتہ نہیں کہ یہ صورتحال کب تک رہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بھی وقت پھسل کر گہرے پانی میں پہنچ جائے۔ خیال رکھو شہروز، خیال رکھو۔ منوچہر کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ بہت بہتر جناب، شہروز نے فوراً کہا۔ انوار، تم کیپٹن منوچہر کے ساتھ ٹھہرو۔ کیا تم زخمی ہو لڑکے؟ منوچہر نے تاریکی میں انوار کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، شکریہ۔ انوار کا دل اس ہمدردی پر بھر آیا۔ شہروز جہاز کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ راستے میں بے شمار چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ جہاز اگرچہ اب رکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی تھر تھراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہروز وہ آوازیں بھی سن رہا تھا جو کھاڑی میں ٹوٹے ہوئے تختوں کے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ شہروز، اس نے اپنے عقب میں کپتان کی تحکمانہ آواز سنی۔ حاضری لو۔ بہت بہتر جناب۔ وہ عقبی حصے میں ایک جگہ بلندی پر کھڑا ہو گیا۔ شاہور، یس۔ کیا تم پچھلے حصے میں ہو؟ یس۔ کرش، حاضر جناب۔ اب میں ہر شخص کا نام پکاروں گا۔ شہروز نے جہاز کا اوپر سے جائزہ لیا۔
نام سن کر کچھ ضرور کہنا تاکہ تمہاری موجودگی کا علم ہو سکے۔ ٹھیک ہے جناب، کسی نے نیچے سے کہا۔ تم کون ہو؟ علی رضا۔ کیا تم زخمی ہو علی رضا؟ نہیں، بس معجزہ ہو گیا۔ شاندار۔ حشمت؟ یس مسٹر شہروز۔ یہ حشمت کی آواز ضرور تھی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے۔ شہروز ایک لمحہ کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اس کی اپنی آواز میں بھی خوف بھرا ہوا ہو۔ سکندر خان، اس کی اس آواز پر کوئی جواب نہیں آیا۔ سکندر خان اسٹیورڈ تھا۔ شہروز نے دوبارہ آواز لگائی۔ سکندر خان، بولو خان، آواز دو۔ وہ یہاں موجود ہے جناب، کسی نے کہا، مگر سمت درست کرنے والے حصے میں دبا ہوا ہے۔ اور یہ تمہاری آواز ہے نوید؟ یس سر۔ کیا سکندر خان زخمی ہے؟ وہ جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں جناب۔ نوید نے ان حالات میں بھی شوق لہجے میں جواب دیا۔ تب پھر اسے باہر نکالو، شہروز نے حکم دیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جناب۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ شمشاد۔ کوئی نوید اور شمشاد تک جا کر سکندر خان کو نکالنے میں مدد کرے۔ حشمت، شاباش، چلو تم۔ شہروز نے نقل و حرکت دیکھی اور پھر سمندر کی خفیف روشنی میں اسے وہ آگ نظر آنے لگی جو برج پر لگی تھی۔ وہ خود بھی نیچے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے سکندر خان کو نکال لیا۔ سکندر خان اپنا بایاں پاؤں تیزی سے رگڑ رہا تھا۔ تم زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے سکندر خان؟ شہروز نے پوچھا۔ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ زندہ بچ گیا۔ زیادہ خوش مت ہو سکندر خان میرے بھائی، نوید کی شوخ آواز آئی، ورنہ آدم خور مچھلیوں کا شکار بننے کے بعد پچھتاؤ گے۔ نبی بخش، شہزور نے زیر لب مسکراتے ہوئے آواز دی۔ ابھی تک زندہ ہوں۔ نبی بخش بہت باتونی تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، شہروز نے اختر کا نام پکارا۔ یس سر۔ یہ آواز خوفزدہ تھی۔ کیا خوفزدہ ہو اختر؟ کرش نے حیرت سے پکارا۔ نہیں، اختر کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں تو خوب مزے کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لو کہ تفریح کر رہا ہوں۔ لعنت ہو اس دن پر جب میں نے یہ جہاز دیکھا تھا۔ اسی لمحے نوید نے لقمہ دیا۔ لڑکے کی فکر کریں جناب، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ انوار موجود ہے، شہروز نے نوید کو تسلی دی۔ وہ کپتان کے ساتھ ہے۔ اس نے وہاں دیکھا جہاں اختر کھڑا تھا۔ غالباً اختر کے اندر کا خوف دوسروں کو بھی متاثر کر سکتا تھا، لہٰذا اختر سے چند ایسے جملے کہنے کا فیصلہ کیا جو اپنی نوعیت سے دوسروں کو ہنسا سکتے تھے۔ لیکن اس سے قبل ہی کپتان نے اسے آواز دی۔ میں یہاں موجود ہوں۔ کہاں ہو؟ یہاں۔ تم ٹھیک ہو؟ تقریباً۔ اس کی آواز میں نقاہت تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں ہو وہیں رہو، جب تک میں نہ آ جاؤں کہیں مت جانا۔ یہ کہہ کر اس نے اور زیادہ اونچی آواز میں پکارا، تسنیم۔ لیکن پھر خود ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ہونٹ چبا ڈالے۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ تسنیم کو پکار کر زخم ہرے کر دیے تھے۔ اس لمحے جہاز بھی تھرتھرانے لگا۔ کچھ ایسا لگا جیسے تسنیم شاہ کی موت پر وہ بھی ماتم کر رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن چند لمحوں بعد جمیل کی ایک متجسس چیخ نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ اس چیخ میں تجسس کے ساتھ ساتھ غصہ اور حیرت بھی تھی۔ ادھر، ادھر، ادھر دیکھو، وہ چلایا۔ دیکھو، دیکھو، صبح ہو رہی ہے۔ وہ سب کے سب مشرق کی سمت میں دیکھنے لگے، جہاں افق پر بہت ہی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ اسکائی لارک کے ملاحوں کے لیے یہ سب سے حسین صبح تھی، جو ان کانپتے ہوئے خوفزدہ، دلگیر اور اداس لوگوں کو امید کی ایک نئی روشنی دکھا رہی تھی۔ جمیل مسلسل کچھ کہے جا رہا تھا۔ دن نکلنے والا ہے، لعنتی دن۔ تم بہت دیر میں نکل رہے ہو، اگر جلدی نکل آتے تو تمہارا کیا بگڑتا؟ پھر وہ سب خاموش کھڑے رہے۔ جمیل جذباتی کیفیت میں تھا، لہٰذا کپتان خود آگے بڑھا اور اس نے جمیل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تم ہی ہو نا جمیل؟ کپتان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یس سر۔ جمیل جذباتی کیفیت سے فوراً ہی نکل آیا۔ اس نے شہروز کو بھی دیکھا اور ان دونوں کے عکس کھڑے ہوئے پانی میں جھلملاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ہاں جمیل، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ہماری طاقتور سانسیں ہمارے جسموں سے جدا نہیں ہوئی ہیں۔ ہم طوفانوں کے پالے ہیں،
اور طوفانوں سے سرخرو ہو کر نکلنا ہمارا مقصد ہے۔ کپتان منوچہر کی آواز اونچی ہونے لگی۔ دراصل وہ سبھی کو حوصلے کی تلقین کرنا چاہتا تھا۔ اس بحران سے بھی ہم ضرور نکل جائیں گے۔ لانچ موجود ہے اور ابھی تک جہاز سے بندھی ہوئی ہے۔ کیوں نبی بخش، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جناب، لانچ ابھی تک موجود ہے، نبی بخش نے جواب دیا۔ تب پھر ہم ختم نہیں ہوں گے، منوچہر نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اسے اپنی آواز بلند رکھنے اور جذبات پر قابو پانے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آواز کی تھر تھراہٹ دوسرے بھی محسوس کریں۔ یا تمہیں یاد نہیں، بعض دوسرے ملاحوں نے اس سے بھی خوفناک بحرانوں پر قابو پایا ہے۔ اب وہ شہروز کی طرف پلٹا۔ ہم اس جہاز کو چھوڑ دیں گے۔ لانچ دیکھو لڑکو، شاہور۔ لیکن اس سے قبل کہ شاہور کچھ کہتا، نوید چند قدم آگے آیا۔ کیپٹن منوچہر، میں آپ کے لیے نیک تمناؤں اور خوشیوں کی دعا کرتا ہوں۔ شہروز کو تو یوں لگا جیسے نوید ہوش و حواس کھو چکا ہو، لیکن بہرحال نوید کے چوڑے چہرے پر وہی شوخی تھی۔ اس کی داڑھی بے ہنگم ضرور تھی، لیکن آنکھوں میں کسی قسم کی دیوانگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مہن شہروز سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ کپتان کی طرف پلٹا جو اس طرح نوید کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے اسے بہت دکھ پہنچایا ہو۔ سر، کسی ناخوشگوار صورتحال کو ٹالنے کے لیے شہروز نے کہا، آج سال نو کا پہلا دن ہے جناب۔ شہروز کی اس وضاحت پر کپتان منوچہر کے ماتھے کی سلوٹیں مٹ گئیں اور وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اوہ، شکریہ نوید، شکریہ۔ بات سال نو ہی کی نہیں، نئی صدی کا آغاز میرے ہاتھوں جہاز کی بربادی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شہروز کی طرف پلٹا۔ اب ہمارے پاس مناسب وقت ہے شہروز۔ جہاز غالباً کافی دیر تک اسی طرح ساکت پڑا رہے گا۔ تیاریاں کرو، تمام لوگوں کو اطلاع کر دو۔ شہروز نے پرتشویش نظروں سے کپتان کی طرف دیکھا۔ تم میری فکر مت کرو شہروز، پیشانی کا یہ زخم بہت معمولی ہے، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں دیدہ کپتان اس کی تشویش سمجھ گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، دونوں کی آنکھیں تھکی ہوئی اور بجھی ہوئی تھیں۔ شہروز کچھ نہ بولا۔ کسی کپتان کے لیے جہاز چھوڑنا وطن چھوڑنے کے مترادف ہوتا ہے، اس کا اسے بخوبی علم تھا، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں منوچہر کے ماتھے کی چوٹ آگے چل کر خطرناک نہ ہو جائے۔ نیا دن اس طرح طلوع ہوا جیسے کسی نے سورج کو رسیوں سے باندھ کر اوپر کھینچ لیا ہو۔ انہیں علم تھا کہ سورج جلد ہی جہاز کے عین اوپر پہنچ کر آگ برسانے لگے گا۔ وہ لانچ پر سوار ہونے لگے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ جہاز چھوڑ رہے تھے۔ نئی صدی کے پہلے دن نے منوچہر، شہروز اور حشمت کو ایک بہت چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہ ٹاپو کسی بڑے پتھر سے کچھ ہی بڑا تھا۔ یہاں ناریل کے درخت تھے جو ہوا میں جھول رہے تھے، یا پھر جلی ہوئی سوکھی گھاس تھی۔ اس ٹاپو کے قریب مغرب میں ایک بڑا جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ شمال میں ایک ساحلی جھیل تھی۔ وہ مسلح تھے۔ منوچہر کی آنکھوں پر دوربین بھی لگی ہوئی تھی اور وہ دوسرے جزیرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر ہیٹ نہ تھا، جس کی وجہ سے زخم پر جمع ہوا خون صاف نظر آ رہا تھا۔ سمندری ہوا کے باعث اس کے بھورے بال اڑ رہے تھے۔ وہ اچانک دوربین ہٹا کر شہروز کی طرف پلٹا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے دھواں دیکھا ہے شہروز، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لائیے میں دیکھوں۔ شہروز نے دوربین لے لی۔ آنکھوں سے شیشے لگا لینے کے بعد اس نے پورے جزیرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہاں سرسبز ڈھلانیں بھی تھیں اور تاریک وادیاں بھی۔ شہروز کا قد منوچہر کے قد سے کچھ کم تھا، لیکن منوچہر کے برعکس وہ چوڑا اور طاقتور تھا۔ 30 سالہ اس شخص کی جلد سمندروں کی آب و ہوا کے باعث متاثر ہوئی تھی اور اس کی رنگت بدل گئی تھی۔ اس نے جہازوں کا سفر اس وقت اختیار کیا تھا جب وہ محض بچہ تھا۔ منوچہر کی طرح وہ بھی پتلون پہنے ہوئے تھا، لیکن منوچہر نے ایک غیر ملکی موٹی قمیض بھی پہن رکھی تھی، ساتھ ہی جیکٹ بھی تھی جس کے بٹن پیتل کے بنے ہوئے تھے، جبکہ شہروز ایک ہلکی سی قمیص میں تھا جس کی آستین اس نے چڑھا رکھی تھی۔ اس نے دوران سفر چین سے جو تنکوں کا ہیٹ خریدا تھا وہ اس وقت بھی اس کے سر پر تھا۔ دوربین سے دیکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جزیرہ 3 میل لمبا اور تقریباً 1.5 میل چوڑا ہے۔ زمین کا بیشتر حصہ گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ جزیرے کے مشرقی حصے میں گھاٹیاں ہیں، آبنائیں بھی نظر آ رہی ہیں جن میں سمندر دوڑ رہا ہے۔
इस मकाम पर दर्जनों छोटे टापू उभरे हुए हैं जो झील में भी नजर आ रहे थे। चूने के पत्थर भी नजर आ रहे हैं जिनको समंदरी मौजों और हवा ने काट काट कर अजीब व गरीब शक्लें दे दी हैं। शहरोज को इलाका बज़ाहिर बेआबाद नजर आया और पहली बार उसे बेबसी का एहसास हुआ। अगरचे वहाँ जिंदगी की कोई अलामत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता सर। उसने दूरबीन हटाकर कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मनोचहर ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें धुआं नजर नहीं आया? नहीं जनाब, शहरोज ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। लेकिन मैंने देखा था। मैं आपकी बात पर शुबा नहीं कर रहा हूं जनाब, शहरोज ने जवाब दिया, लेकिन मुझे उस अंग्रेज मल्लाह का वाकया याद आ गया है जो ऐसे ही जजायर में 12-13 साल तक घूमता रहा और वो आदमखोरों का शिकार हो गया था। मनोचहर ने कुछ सोचते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन वो तो यहाँ से दूर मगरिब के वाकयात बताता था। मेरा ख्याल है कि यही वो जजायर हैं। नक्शे पर तिरमिजी के करीब जिन जजायर की उसने निशानदेही की है वो यही हैं। तब फिर तुम्हारा मकसद है कि हम यहाँ से निकल भागे? मेरी तजवीज़ यही है। जहाज़ छोड़ने और लॉन्च के ज़रिए सफ़र करने के मंसूबे पर अमल दरामद कैसे होगा? जहाज़ छोड़ने से पहले हमें इसके सिवा और कोई महफूज इलाका तलाश करना होगा। और वो इलाका कौन बताएगा? मनोचहर के लहजे से अब चिड़चिड़ाहट साफ जाहिर थी। आसपास कोई महफूज इलाका ज़रूर होना चाहिए जनाब, शहरोज ने जवाब दिया। हमें यह तो इल्म है कि ये जजायर यहाँ से मगरिब तक फैले हुए हैं। मुझे तवक्को है कि यहाँ ऐसे जजायर ज़रूर होंगे जो इंडीज़ से पाक हों। हमारी लाच बहुत मजबूत है और इसमें पीने का पानी भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लिहाजा हम ऐसे जजायर की तलाश कर सकते हैं। क्या तुम्हें यह अंदाज़ा है कि यहाँ से पोर्ट नेक्स तक का फासला 500 नॉट से ज़्यादा है? जी हाँ, मुझे अंदाज़ा है, और इन समंदरों में आज भी तूफ़ानी कैफियत है। मैं जानता हूँ, शहरोज ने बूढ़े ज़ख्मी कप्तान के लहजे की सख्ती को नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया। अब हाल ही में हम जिस तूफ़ान से गुजरे हैं उसको तो कोई भी फरामोश नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी यह हमारी बदकिस्मती थी कि हम खाड़ियों में फंस गए। जहाज़ रानी में हमसे भी ज़्यादा बदकिस्मत लोग मौजूद हैं शहरोज, मनोचहर ने चिढ़कर कहा। ज़रा सोचो कि अगर हम किसी लॉन्च में होते तो हमारा क्या हशर होता। पोर्ट नेक्सन तक का सफ़र बहुत ख़तरनाक होगा, और फिर सामने वाले जजीरे में पानी भी मौजूद है। ज़मीन गीली नज़र आ रही है। जी हाँ, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है, शहरोज ने सर हिलाकर जवाब दिया। ठीक, और हम जहाज़ के अरशे से इस टापू तक इसलिए आए हैं कि यहाँ से हालात का जायज़ा लेकर दुरुस्त फैसला करें, कप्तान ने कहा। अब दो राहें हैं। पहला रास्ता यह है कि लॉन्च को डैक कर दें, और दूसरा ये कि ऐसी कोई जगह तलाश की जाए जहां पानी के अपने ज़ख़ीरे को काम में लाए बगैर जहाज़ की मरम्मत की जा सके। और मुझे यकीन है कि पानी मीठा होगा, वहां इंडीज़ ज़रूर होंगे, शहरोज ने कहा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे दुश्मन बन जाए। वो हमारे दोस्त भी बन सकते हैं और हमें उनसे बेअंदाज़ा मदद मिल सकती है। वो हमें खाना पानी फराहम करेंगे, और फिर जब हम रवाना होंगे तो हमारे ग़िज़ाई और आबी ज़खायर जो कि तुम मौजूद होंगे। आपने धुएं का जिक्र किया था ना? शहरोज ने पूछा। हाँ, मनोचहर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तब फिर ये यकीन करें कि वो जंगली हैं, लेकिन इस मनहूस जगह पर क़याम का इंतखाब मैंने तो नहीं किया है। कप्तान को अब वाकई गुस्सा आने लगा था। खुदा न ख्वास्ता अगर हमारा जहाज़ ज़ाया हो चुका होता तो हम भी डूब चुके होते, या फिर डुबकियां लगा रहे होते। अब कम से कम हम जिंदा तो हैं, ज़्यादातर लोग जिंदा हैं। उसी लम्हे उन्होंने हशमत का हंकारा सुना। वो जजीरे की तरफ पीठ करके शिमाल में अपने जहाज़ की सनत देख रहा था। दूर से ये जहाज़ ऐसा खूबसूरत खिलौना दिखाई दे रहा था जैसे किसी शरीर बच्चे ने तोड़ फोड़ दिया हो। उसकी बुरी हालत थी, अरशे पर तबाही नजर आ रही थी, और जहाज़ से उसकी जंजीरें, रस्सियाँ और ऐसा ही दूसरा सामान समंदर में झूल रहा था। समंदर में भी जहाज़ का सामान तैर रहा था। जहाज़ हरकत कर रहा है कैप्टन, हशमत ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। दोनों ने पलट कर देखा। उस लम्हे एक तूफ़ानी लहर ने जहाज़ पर एक मरतबा फिर छापा मारा और उसे झंझोड़ डाला।
इस मर्तबा स्टार बोर्ड सफ़ेद झागों में छुप गया। ये ज़्यादा देर तक अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगा। हशमत ने अपनी राय दी। मनोचहर ने अपने होंठ भींचकर दूसरी तरफ रुख कर लिया। वो अपने प्यारे जहाज को टुकड़ों में तकसीम होता हुआ देखना नहीं चाहता था। ये जहाज जिसका नाम मनोचहर ने खुद स्काईलार्क रखा था, उसकी अपनी नज़रों के सामने बना था। उसने लकड़ियों को कटते हुए देखा था और फिर उन कटी हुई लकड़ियों को जहाज की शक्ल इख्तियार करते हुए देखा था। जहाज साजी के दौरान उसने अपनी नींदें और दिन का आराम हराम कर लिया था। अब इस महबूब का खात्मा करीब था। मनोचहर ने जाने क्या सोचकर सर हिलाया। फिर शहरोज की तरफ देखा। तुम्हें मीठे पानी की ज़रूरत का एहसास तो और ज़्यादा हो गया होगा शहरोज। जी हाँ, लेकिन अभी हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं। हम लॉन्च पर काम कर सकते हैं। जब लॉन्च समंदर में सफ़र के काबिल हो जाएगी तो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और कोई ऐसी जगह तलाश कर लेंगे जहाँ ना सिर्फ ख़तरा ना हो बल्कि पानी भी दस्तयाब हो। लेकिन लॉन्च में सफ़र के दौरान जंगलियों के हमले का ख़तरा तो रहेगा ना। हम मुसल्लह हैं, बारूद हमारे पास है, हम अपना दिफा कर सकेंगे। तुम्हारे पास बज़ाहिर हर एतराज़ का जवाब मौजूद है, मनोचहर ने चिढ़कर कहा। इस मरहले पर शहरोज समझ गया कि कप्तान अपने तौर पर कोई फ़ैसला कर चुका है और ये कि अब वो इस फ़ैसले को कभी नहीं भूलेगा। वो मनोचहर की हिस्स से वाकिफ़ था। वो ख़तरों से खेलने वाला अच्छा कप्तान ज़रूर था, लेकिन उसमें ज़िद कूट कूट कर भरी हुई थी। शहरोज उसके कारनामों के बारे में सोचता रहा। अभी वो सोच ही रहा था कि कप्तान ने हशमत से कहा, हम अपने आदमियों के पास जा रहे हैं। हशमत, तुम निगरानी के लिए यहीं रहो। हशमत मुस्तैद होकर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें जजीरे पर धुआं नज़र आए तो उन लोगों पर कड़ी नज़र रखना जो घूमते फिरते हुए इधर आ निकले। हर किस्म की नकलो हरकत पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें ऐसी किसी भी बात की फौरी इत्तला देना। चलो शहरोज। ये कहकर वो तूदे से उतर गया। शहरोज भी उसके पीछे पीछे था। उसे ये हुक्म मानना ही था। हशमत की आंखें छोटी मगर बहुत तेज़ थीं। दोनों जब उस टापू से चले गए तो वो एक सायादार जगह पर बैठ गया ताकि निगरानी का काम बेहतर तौर पर कर सके। अब सूरज बिल्कुल ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी में सनोबर के दरख्त बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। उसने इरादा बदल दिया और उन दरख्तों के नीचे बैठ गया। जजीरा अब झील के उठने वाली गर्मी के बायस तप रहा था। जजीरों के दरमियान पानी साकित और रोशनाई की तरह नीला नजर आ रहा था। पानी पर जगह जगह ज्यादा गहरे नीले धब्बे भी नजर आ रहे थे, जबकि झील के किनारों पर परिंदे शिकार कर रहे थे। वो पानी में गौता लगाते और पानी से उभरने वाली किसी चीज को झपट लेते, फिर पड़ों को फड़फड़ाते हुए बुलंद हो जाते। हशमत इस मंजर में गुम हो गया और फिर उसे उस चीनी रेशम का ख्याल आ गया जो उसने चीन से अपनी बीवी फरहत के लिए खरीदा था। वो सोच रहा था कि इस मर्तबा बच निकला और फरहत तक पहुंच गया तो वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स होगा। उसे यकीन था कि शहरोज की ये राय दुरुस्त है कि यहाँ आसपास आदमखोरों के जजीरे हैं, लेकिन कप्तान के सामने वो शहरोज की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता था। उसने सनोबर के एक दरख्त से टेक लगा ली और उसी लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया। उसकी नज़र मान फेरोज़ा नामी एक कश्ती पर पड़ी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, कप्तान, कश्ती, जंगी कश्ती, कप्तान। मनोचहर और शहरोज आधे रास्ते पर ही थे कि उन्होंने हशमत की पुकार सुनी और पलटकर टापू की तरफ देखने लगे और फिर उसकी तरफ दौड़ लगा दी। सबसे पहले शहरोज ही उस तक पहुंचा था। हशमत ने किसी सवाल का इंतज़ार किए बगैर वजाहत शुरू कर दी। मैं यहाँ, उसने उंगली से इशारा किया। बैठा हुआ था कि उस पर नज़र पड़ी। देखें, उसने कश्ती की सिमत इशारा किया। कश्ती सब्ज पानियों में खड़ी थी जो जजीरे के जुनूबी सिरे से तेज़ी के साथ फेरोज़ा की पहाड़ियों की तरफ बह रहा था। ये 60 फीट लंबी कश्ती थी। उसके दोनों सिरे प्लेटफॉर्म से मुंसलिक थे जिन पर यकीनन लोग बैठे हुए होंगे और एक सिरे पर बादबान लगा हुआ था और जनाब धुआं भी नजर आया था। हशमत कहता रहा। शहरोज वहाँ पहुँच चुका था। उधर वादी में से मेरा ख्याल है कि दुश्मन एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं। मैंने सुना है कि वो धुएं के ज़रिए पैगामात का तबादला करते हैं। शहरोज ने वादी की तरफ देखा। मुमकिन है वो खाना पका रहे हों। उसने हशमत की तरदीद बराह रास्त ना की। तब फिर वो आदमखोर हैं जनाब, किसी इंसान को पका रहे हैं। मारे खौफ के हशमत चिल्ला उठा।
یہاں سے نکل چلیں جناب، ابھی موقع ہے۔ یہ کہہ کر وہ وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے شہروز؟ منوچہر نے حشمت سے نظریں ہٹا کر شہروز سے پوچھا۔ شہروز ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کشتی پر 50-60 دشمن کے آدمی نظر آ رہے ہیں جناب، اس نے انکشاف کیا۔ پوری طرح مسلح ہیں، یہ جنگی دستہ ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ تب پھر انہوں نے جہاز دیکھ لیا ہے؟ منوچہر کا لہجہ اس بار دھیما تھا، جبکہ حشمت پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کپتان نے دوربین خود لے لی۔ دوربین دور کا منظر قریب لے آئی۔ منوچہر نے بھی ان مسلح افراد کو دیکھا جو چاقوؤں اور خنجروں سے آراستہ تھے، جبکہ کشتی کے عرشے پر ہتھیاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کشتی کا بادبان کسی سخت اور بھوری چیز سے بنایا گیا تھا۔ اس کشتی کو چلانا بڑی مہارت کا متقاضی ہے شہروز، منوچہر نے کہا۔ جی ہاں، لیکن جب یہ پوری رفتار سے سمندر میں چلے گی تو شاید جہاز تک کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔